أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا افطار کے وقت نقل کی ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال رحب ذمہ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ آپ کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے تھے کہ پیاس چلی گئی اور وہ رگیں جو سوکھ گئی تھیں وہ تر ہو گئیں، اور اللہ نے چاہا تو اجر و ثواب باقی رہ گیا۔ روزہ کمال عبودیت اور اللہ کے حکم کے موافق خواہشات کھانے پینے کو اور خواہشات نفسانیہ کو چھوڑ دینے کا نام ہے، جس کے بسا اوقات ظاہری اثرات انسان کو محسوس ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی منہ خشک ہو جاتا ہے، بھوک محسوس ہوتی ہے، نقاہت لاگو نظر آتی ہے، جاری ہو جاتی ہے، طاری ہو جاتی ہے انسان کے جسم پر۔ تو اس وقت میں انسان کو اللہ کی طرف توجہ کرنا، اللہ کی جانب متوجہ رہنا، اس بات پر اعتماد کرنا کہ میں نے اللہ تجھ پر اعتماد کرتے ہوئے، تجھ پر ایمان لاتے ہوئے تیرے حکم کو بجا لایا ہوں۔ یہ مشقت آئی ہے، یقیناً محسوس ہو رہی ہے، لیکن اے اللہ تیرے لیے میں یہ سب برداشت کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ امت نے محفوظ کیا، چنانچہ صحابہ نے آپ علیہ السلام کی یہ دعا جو ہمیں سکھائی ہے اور ہم تک پہنچائی ہے، ان کے الفاظ کو پر غور اگر کیا جائے تو یہ خود دعوت فکر ہیں اور ایک انسانی تسلی کا سبب بھی ہیں۔ گویا کہ دیکھیے یہ مشقت آئی لیکن یہ عارضی تھی، پیاس لگی تھی اور رگیں خشک ہو گئی تھیں، لیکن وہ پیاس چلی گئی، ایک گھونٹ پانی سے، ایک گلاس پانی سے وہ چلی گئیں۔ جو کچھ کھا پی لیا تو رگیں خشک تھیں، وہ تر ہو گئیں۔ مشقت ختم ہوئی، لیکن اس روزے کا اجر جو اللہ نے خود فرمایا ان الصوم لی الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ میرے بندے روزہ تو نے محض میری رضا کے لیے رکھا ہے، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ تو اجر کیا اجر ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کے رسول نے خوب بیان کیا کہ اللہ کی رضا کا سبب ہوگا، جنت میں خاص اکرام کے ساتھ ایک خاص باب الرجان جو روزہ داروں کے لیے مختص کر رکھا ہے اللہ نے، وہاں سے روزہ دار جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور پھر امام ابو داود نے نبی علیہ السلام سے یہ دعا بھی نقل کی ہے کہ کان اذا افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے محض تیری ہی رضا کے لیے روزہ رکھا، لکا صمت یہاں پر حصر کا معنی ہے، تیری ہی رضا کے لیے میں نے روزہ رکھا، کسی کو خوش کرنا نہیں مقصد، صرف تجھے، جس کو اللہ کے رسول نے وہی ارشاد فرمایا کہ الصوم لی، محض میرے لیے میرا بندہ روزہ رکھتا ہے، وانا اجزی بہ، اور اس روزے کی مشقت جو اس نے اٹھائی، میرے حکم کو پورا کیا، اس کا بدلہ میں اللہ خود ہوں، اس کو خود اپنا دیدار کراؤں گا، میری رضا کا مستحق ٹھہرا یہ بندہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے افطار کے وقت دعا کی قبولیت کی خبریں دی ہیں، تو اس وقت میں دعا میں مشغول رہنا، اللہ کی جانب متوجہ رہنا اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ عین دین کا تقاضا ہے، اور اللہ کے ہاں قرب اور مقام قرب حاصل کرنے کے لیے یہ بہترین اکسیر ہے کہ حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی دعاؤں کو یاد کیا جائے، پھر ان کو موقع مناسبت سے ان کا اہتمام کیا جائے۔ تو آپ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ یہ بھی دعا مانگتے تھے اللہم یا واسع الفضل اغفر لی،
اے وسیع و عریض فضل کے اور کرم کے مالک، اے اللہ بہت بڑے فضل اور کرم کے مالک، اغفر لی، میری مغفرت کر دے کہ تو اپنے شان مجھے معاف کرے گا۔ اے اللہ میری مغفرت فرما دے، تو فضل کا مالک ہے، کرم کرنے والا ہے، جب ایسے ہی ہے تو میری مغفرت کر دے۔ تو اس وقت میں اللہ کی طرف متوجہ رہنا، دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور مسلمان کے لیے خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے افطار کے وقت میں۔ اس وقت میں دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ عین ابدیت کا تقاضا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک سنت سے ثابت ہے۔ اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔